بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہیں تم نقصان نہ پہنچا بیٹھو کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم نے جو کیا تم اس پر نادم ہو جاؤ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے ہر خبر پر یقین نہ کر لیا کریں، بلکہ خبر لانے والے کو بھی دیکھیں اور اس خبر کی تحقیق بھی کیا کریں کہ آیا واقعہ کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ عموماً لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور بہت سے علم والے لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں ایسی خبریں دیتے ہیں کہ اگر ہم ان پر یقین کر بیٹھیں، ان پر عمل کر بیٹھیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو بعد میں ہمیں اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے رب کریم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر خبر کی تحقیق کرنا چاہیے، لیکن لوگ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب اپنی فضائل اعمال کا دفاع کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب کا ذکر کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کا ذکر کرتے کرتے وہ شیخ فضیلت الشیخ محقق العصر زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے استاد نے اس کے بارے میں کہا ہے فتنہ۔ یہ انجینئر کو دیکھو نا، صحابہ کو بھی برا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ جب منہ پھٹ ہوگا، یہ یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا۔ پہلے اس نے شیخ الحدیث مولانا زکریا کی شان میں گستاخی کی ہوگی، پھر مولانا تھانوی کو برا بلا کہا، اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ مردہ ہونا شروع ہوا، پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا، اور اس کی جو اولادیں ہوں گی، ابھی تو یہ صرف حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کی اولادیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو بھائی کہیں گی، کیونکہ اس کے استاذ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا، اس کے استاذ تھے۔ جہاں تک انجینئر مرزا صاحب کا معاملہ ہے، کبار علماء اہل حدیث وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ شخص اہل الحدیث کے منہج پر نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ خود بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اہل الحدیث ہوں یا اہل الحدیث سے میرا کوئی تعلق ہے، وہ خود بھی نہیں کہتا۔ اب رہا معاملہ ان کا، مرزا صاحب کا، شیخ محترم زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو اپنا استاذ کہنا، تو جو بھی مرزا صاحب کو سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ مرزا صاحب ہر ایک کو اپنا استاذ کہتے پھرتے ہیں۔ ان کو سننے والے کئی بار ان کی زبان سے سن چکے ہوں گے۔ ہندوستان کے، انڈیا کے، دہلی میں رہنے والے وحید الدین خان صاحب، ان کو بھی مرزا صاحب اپنا استاذ کہتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کو بھی اپنا استاذ کہتے ہیں۔ فیصل آباد کے اسحاق جھال والے، ان کو بھی وہ اپنا استاذ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کو بھی وہ اپنا استاذ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ گفتگو میں ان کی سن رہا تھا، مفتی اکمل قادری صاحب جو ہیں بریلویہ کے، ان کو بھی اپنا استاذ بتا رہے تھے۔ مرزا صاحب تو ہر ایک کو اپنا استاذ بتاتے ہیں، خواہ ان سے کچھ پڑھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دو نشست کی، کچھ سوالات کیے، چند سوالات کیے، ان سوالات کے جوابات لے لیے، اس کے بعد وہ اپنا استاذ کہنے لگتے۔ وگرنہ جتنے بھی لوگ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بھی نہیں پڑھا، کہ باقاعدہ شاگرد نہیں ہے۔ سنی سنائی باتیں، کچھ سوالات کے جوابات لیے، اس سے شاگردی نہیں حاصل ہو جاتی، اور ضروری نہیں کہ استاذ کا شاگرد
بالکل استاذ کے منہج پر ہی ہو اور کسی معاملے میں اس سے اختلاف ہی نہ کرے، یا استاذ کی طرح وہ بھی رائے ہدایت پر ہو اور کہیں بھٹکنے کے چانسز بھی نہ ہو۔ مرزا صاحب صحابہ کرام کے بارے میں جو رف لہجہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان سے بالکل بری، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ بڑے تحقیقی اور علمی انداز سے احسن اسلوب کے ساتھ بھرپور علمی تعاقب فرما رہے ہیں ان کا، اور مرزا صاحب کی ہمت نہیں ہوتی کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو مخاطب کر کے ان کا جواب دیں۔ دنیا کی ویڈیو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ دیکھو اس مولوی نے یہ کہا، تبصرہ کرتے ہیں یہ دیکھو اس مولوی نے یہ کہا۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کی ویڈیوز دکھا کر اس کا جواب نہیں دے پاتے، اور نہ کبھی وہ ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کئی بار شیخ محترم ان کو دعوت دے چکے ہیں، ہم بھی دے چکے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے۔ بہرحال ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ان کے استاذ، پھر کہتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس مقام پر کہا کہ تمام علماء اہل حدیث فتنہ نہیں تھے، لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا یہ بہت بڑا فتنہ تھا، ان کے بارے میں کہا۔ ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کئی ایک مقامات پر علمی دلائل کے ساتھ کئی ایک مضامین جو ہیں دیوبندی مسلک پر رد کرتے ہوئے لکھے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے لکھے، ان کی غلطیاں ظاہر کرتے ہوئے لکھیں، تو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے ان کا اسلوب مفتی طارق مسعود صاحب کا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انتہائی پست ہو جاتا ہے۔ وہ کس تحقیر آمیز انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ خود سن لیجئے۔ حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا، اس کے استاذ تھے، جو اہل حدیث کے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے۔ اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہیں، لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا۔ میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے۔ عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے، لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے۔ میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا، میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں، کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا، لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے، جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے، کیا کیا باتیں پکڑ کے اس کی آدمی کرے۔ تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے چند سیکنڈ کی گفتگو ہے یہ، بمشکل آدھا سیکنڈ مفتی صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی، لیکن اس آدھے سیکنڈ میں بار بار شیخ محترم کو فتنہ قرار دیا، بہت بڑا فتنہ بھی کہا، اور بار بار جھوٹ کا الزام لگایا، خائن کہا، اور یہ بھی کہا غلط ترجمے کرتے ہیں، اور کرپٹ تک کہا۔ شیخ صاحب کو کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے کرپٹ تک کہا، اور یہ سب الزامات لگاتے ہوئے باقاعدہ یہ باور کروایا کہ یہ مفتی صاحب تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے، سنی سنائی بات نہیں ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی اس کی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کی کتاب لے کر آیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ بھائی پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات ہوئی تو ٹھیک، وگرنہ اس کا جواب لکھوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا کیا باتیں پکڑ کر لکھیں۔ مطلب مفتی صاحب ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھ کر کون سی کتاب پڑھی یہ نہیں بتایا۔ بھائی بتائیں نا، ان کی تو اتنی ساری کتابیں ہیں، آپ نے کون سی کتاب پڑھی جس میں آپ کے خیال سے بار بار خیانت کی اور کوئی فتنہ برپا کر دیا اس کتاب کے اندر؟ صرف الزامات لگانا تو کمال نہیں ہے، ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا دل چاہا، آپ نے ایک شخصیت کو لیا اور ان شخصیت کے بارے میں 8-10 سخت جملے بول دیے، سخت الفاظ سخت صفات سے ان کو نواز دیا، اور دلیل اور ثبوت اتنا سا بھی نہیں دیا، کوئی آدھی لائن بھی نہیں دکھائی ان کی کتاب سے کہ یہ دیکھو جی یہاں غلط ترجمہ کیا، یہاں خیانت کی، یہاں جھوٹ بولا، یہاں کرپشن کیا، اور یہاں فتنہ برپا کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا پر عمل کرتے ہوئے جو من میں آیا وہ بول دیا۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد بہت سے لوگوں نے توجہ دلائی کہ مفتی صاحب یہ آپ کی زیادتی ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، تو مفتی صاحب نے ایک وضاحت بھی دی۔ مفتی صاحب کی وضاحت جب سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والا معاملہ ہے مفتی صاحب کا۔ یعنی مفتی صاحب نے جو اپنا عذر پیش کیا سخت کلامی کا، اس میں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ایک چھوٹی سی میں یہاں وضاحت کر دوں، میں نے حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، ایک عالم گزرے اہل حدیث میں جن کا انتقال ہو گیا، ان کا نام لے کے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کرپٹ تھے، اس طرح کی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی۔ نام لے کے کسی پر اس طرح سے رد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی کہ میں نے کر دی۔
اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھیجے کہ آپ نے ایک عالم کا نام لے کر اتنے غلط کمنٹس کیے ان کے بارے میں. اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے. امام محمد ابن حسن کو کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا. مفتی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے لوگ نے کہا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ خود کتنی سخت کلامی کرتے تھے. پھر مفتی صاحب نے باقاعدہ اپنے طور پر ثبوت دینے کی کوشش کی, حالانکہ یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے. ثبوت دینا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ بس الزام لگا سکتے ہیں. اتنا بڑا الزام لگایا, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امام محمد بن حسن جو ہیں ان کو کیا کہا, شیخ زبیر علی زئی نے کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا اور اسے کہا کہ یہ بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنے جو ہے نا وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے, اسلاف کا نام کتنی بدتمیزی سے لیتے تھے. مفتی صاحب کون سے اسلاف میں سے کس سلف کا نام, کس بزرگ کا نام انہوں نے بدتمیزی سے لیا ہے؟ مثال تو پیش کرتے. پھر آپ نے جو دلیل دینے کی کوشش کی, معذرت کے ساتھ دینے کی نہیں بنانے کی کوشش کی, دھاندلی کی, اور کہا کہ انہوں نے محمد بن حسن کے بارے میں لکھا, یعنی امام محمد بن حسن ابن فرقت الشیبانی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کس کتاب میں لکھا ہے جناب؟ مفتی صاحب ان کا محمد بن حسن الشیبانی پر الحدیث میں مضمون شائع ہوا, اس کے بعد یہ مضمون ان کی کتاب علمی مقالات کا حصہ بھی بنا, لیکن انہوں نے کہیں بھی کبھی بھی یہ بات نہیں لکھی تھی, کسی مضمون میں ان کے کسی کتاب میں یہ بات شائع نہیں ہوئی. انہوں نے لکھا ہو یا کہا ہو کہ یہ محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ بنو شیبہ کے لونڈے تھے یا لونڈا تھا, اس طرح انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. یہ آپ کی سفید دروغ گوئی ہے اور آپ کی صاف غلط بیانی ہے. مجھے تو آپ کی یہ بات جو بطور عذر آپ نے پیش کی, بطور وضاحت آپ نے پیش کی, اس سے دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ اس طرح غلط بیانی نہ کرتے, ثبوت دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے غلطی نہیں ہوئی. غلطیاں جب بڑے بڑے ائمہ مجتہدین سے ہوئی ہیں تو شیخ محترم سے کیوں نہیں ہوں گی؟ اور ہمارے سامنے ہوئی, شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں کتنی غلطیوں سے رجوع کیا. اگر غلطی نہ ہوتی تو رجوع کیسے کرتے؟ رجوع کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی غلط ترجمے کیے, خیانت کیے, جھوٹ بولا ہے, کرپشن کیے, یہ سب مفتی طارق مسعود صاحب کے دل کا بغض ہے جو وہ اپنے زبان پر لے آئے اور انتہائی ردی اسلوب میں, انتہائی پست اور تحقیر آمیز اسلوب میں انہوں نے بیان کیا. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. مفتی ہیں وہ, دیکھیے نا اگر کوئی ان کی کردار کشی کرتا ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے. باقاعدہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ یار مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, دلیل دو. تو پھر آپ کو بھی چاہیے نا کہ دوسروں کے بارے میں سختی سے کلام نہ کریں. مفتی صاحب دلیل کے ساتھ بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کہیں ایک آدھ ترجمے کی غلطی دکھا بھی دیں تو کیا آپ اپنے اکابر کی کتب کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے کہیں بھی ترجموں میں غلطی نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ جی مقصود ان کا ترجمہ کرنا نہیں تھا, مفہوم بیان کر رہے ہوں گے. یہاں بھی یہ مقصد سمجھ لیتے. ہاں اگر کہیں انہوں نے اپنا مفہوم مقصد ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر کہیں غلط ترجمہ کیا ہے, آپ پیش کیجئے اس کی مثال. لیکن آپ کی ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ کرپٹ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, کرپٹ آپ بذات خود ہیں. یہ آپ کی کرپشن ہے کہ آپ نے سارا الزام لگا دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام محمد بن حسن بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کس کتاب میں لکھا ہے ذرا بتائیں گے مفتی صاحب؟ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے, چونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں لکھا. ہم مفتی صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ بات کیا کریں, بلا دلیل الزامات لگانا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بہتان تراشی ہے, اور بہتان تراشی یعنی ایسا عیب, اتہام, تہمت, ایسا عیب جو کسی میں نہ ہو اس کی طرف منسوب کیا جائے. یہ تہمت ترازی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے, ایمان والوں کو شیوا نہیں دیتا. چاہے کہ کوئی صاحب علم ہو اور جناب مسند افتاء پر تشریف فرما ہو, انہیں تو بہت زیادہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تمام دین کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ معاملہ دشمن ہی کا کیوں نہ ہو انصاف سے کام لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.